سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت مردوں کی امامت کیوں نہیں کروا سکتی؟ جیسے مرد جماعت کے اندر ایک دوسرے کی امامت کرواتے ہیں تو عورت ان کی امام کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ پہلے دن سے لے کے آج تک جمہور فقہا، محدثین، مفسرین، علماء، ائمہ اربعہ اور ساروں کا حدیث سے اور قرآن و سنت کے مطابق یہ موقف ہے کہ عورت جو ہے وہ قطعی طور پہ مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی۔ اپنی امامت بھی اگر کسی صورت میں کروانی پڑ جائے تو وہ مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی، وہ بھی مجبوری کے عالم میں۔ اگر انہیں کسی وقت جماعت کروانے کی ضرورت پڑے تو وہ آگے نہیں جا سکتی، وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے پاکی اور پلیدی، طہارت اور نجاست کے مینسز ڈیز کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب عورت کو جا کہ وہ امامت کے لیے کھڑی ہو، وہ تو خود اپنی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر اس کے وہ ڈیز آ جائیں، اس کے مینسز آ جائیں تو وہ کیسے کھڑی ہو سکتی؟ وہ تو نماز اس سے ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا وہ اعلان کرے گی کھڑی ہو کر مردوں میں کہ مجھے مینسز آئے ہوئے، میں امامت نہیں کروا سکتی؟ تو یہ شرمندگی اور حیا کا معاملہ ہے، تو لہٰذا عورت یہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔ کسی بھی لیول کی عورت ہو، ان ایام میں اپنے آپ کو چھپاتی ہے، یہ ایام ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ مردوں کے سامنے کھل کر یہ بات آ جائے کہ اس کے مینسز ڈیز جاری ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے پردے کا معاملہ ہے۔ عورت کے پردے کا ضروری ہے کہ وہ مردوں سے ہٹ کر رہے، مردوں سے چھپ کر رہے۔ اگر وہ مردوں کے سامنے آ جائے، مردوں کی امامت ہی کروایا کھڑی ہو کر، تو پھر وہی صورتحال پیدا ہو سکتی جو صورتحال آج کل مغرب میں پیدا ہوئی ہے کہ عورت پہ ہر جگہ پہ حملے ہیں، وہ کام جو سارے خراب ہو کے الٹے اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں، اس کی معصومیت کو ختم کر رہے ہیں۔ تو اسلام ان وجوہات کی بنا پر عورت کو امامت کی اجازت جو مردوں کی کسی صورت بھی نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے بڑی لمبی، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاۃ فی مقعدها افضل من صلاتها فی بیتہا۔ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا گھر کے اندر دلان میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو خود سوچیے، جو اسلام اتنی تاکیدیں کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، اور چھپ کے نماز پڑھے، وہ کیا کھلے مردوں سے انٹریکشن کی اجازت دے گا؟ اور وہی بندگی کے نام پر، جو یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر وہ روایت ہے، ان احب صلاتی تصلی المرأۃ اللہ فی اشد مکان فی بیتہا ظلما، کہ اللہ کے ہاں عورت کی پسندیدہ ترین نماز وہ ہے جو اندھیرے میں پڑھتی ہے، جو عورت جو ہے چھپ کر جو ہے وہ پڑھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پردگی کا عالم، یہ اس کے ستر کا عالم ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی، وہ بات پہلے بھی کر رہا ہوں، کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے خلاف کشش پیدا کی گئی ہے، اٹریکشن پیدا کی گئی ہے۔ تو اگر امامت کے لیے عورت آئے تو کیا اس کو لوگ نہیں تکیں گے، کیا نہیں تاڑیں گے؟ یہ تو ابتدائی دور میں بھی جو ہے وہ نہیں اجازت دی گئی۔ تو آج کل تو فتنے بہت زیادہ، جہاں بدکاریاں، سیاکاریاں ہر طرف عام ہیں، تو کیا ایسے ماحول میں بندگی کا تصور ہی ختم کر دیا جائے کہ انسان جو متوجہ خدا کی طرف ہو وہ عورت کے اعضاء کو تک رہو؟ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی طور پر عورت کو اجازت نہیں دی جس میں عورت کا اپنا فائدہ ہے، ورنہ عورت پہ حملے ہوں گے، عورت کے خفیہ عورتوں والے معاملات واضح ہوں گے، جو عورت کے لیے کی صورت بہتر نہیں ہوگا۔